دا کریٹر اینڈ دا کاسموس، جس کے مصنف ہیو راس ہیں، اس کا جائزہ لینا ہے۔ ہم اس کتاب کے پہلے 4 چیپٹرز کے حوالے سے مصنف کے ان خیالات کو سمجھیں گے جو سائنس اور کائنات کی تخلیق کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ صحیح، اور یہاں آغاز میں ہی ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے، چونکہ اس کتاب میں سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ مذہبی، خصوصاً کرسچن اور ببلیکل عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دونوں ہوسٹس کسی بھی مذہبی یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ ایگزیکٹلی، ہمارا مقصد مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے۔ ہاں، یعنی امپارشل رہ کر صرف انہی حقائق اور دلائل کو سننے والوں تک پہنچانا ہے جو مصنف نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں۔ ہم بس ڈیٹا کو ایک اینالیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ کائنات کے راز ہمیشہ سے انسان کو اپنی طرف کھینچتے آئے ہیں۔ مطلب جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ وہاں ایک ایسی ناقابل یقین رفتار سے پھیلاؤ ہو رہی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اسی حیرت سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ جی بالکل، چیپٹر 1، دی آ انسپائرنگ نائٹ اسکائی۔ مصنف ہیو راس اپنی کہانی ایک انتہائی خوبصورت واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ جب وہ صرف 8 سال کے تھے تو انہیں آسمان اور ستاروں کو دیکھنے کا جنون تھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچت جمع کرنا شروع کی تاکہ ایک ٹیلیسکوپ خرید سکیں۔ 8 سال کی عمر میں؟ زبردست! ہاں۔ اور کئی سالوں کی محنت کے بعد جب انہوں نے آخر ٹیلیسکوپ لی اور پہلی بار آسمان دیکھا تو ان کی دنیا بدل گئی۔ لیکن انہوں نے اس نظارے کو اپنے کمرے تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے وہ ٹیلیسکوپ اٹھائی اور باہر راستے پر لا کر کھڑے کر دی، رائٹ؟ بالکل، اور کسی کو بلانا نہیں پڑا، فوراً ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ پڑوسی، چلتے پھرتے لوگ سب جمع ہو گئے اور رات گئے تک آسمان دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کی کشش صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمارا کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہماری زندگی کے مقصد کو طے کرتا ہے، جسے وہ دی یونیورس اینڈ یو کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کائنات صرف ایک حادثہ ہے جو بنا کسی مقصد کے وجود میں آئی، تو اس کا لاجیکل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی کا بھی کوئی مقصد یا اخلاقیات نہیں ہے۔ ہم صرف ایک میکینیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ لیکن اگر یہ تخلیق کی گئی ہے، کسی منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے، تو پھر ایک تخلیق کار یعنی کریٹر کا وجود ہے جو زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ تو پھر اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر کائنات کا مقصد ڈھونڈنا انسان کی اتنی بیسک ضرورت ہے تو لوگ اس پر اتنا بحث کیوں کرتے ہیں؟ سائنسدانوں اور مذہبی لوگوں میں اتنی لڑائی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ رویہ ہے جسے مصنف کاسمولوجیکل شوونزم کہتا ہے۔ یعنی ہر گروپ سمجھتا ہے کہ کائنات کو صرف وہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر نے فخر سے کہا تھا کہ انہوں نے میتھ کے ذریعے مذہبی رہنماؤں کو کاسمولوجی سے ڈرا کر بھگا دیا ہے۔ اچھا، میتھ کو ہتھیار بنا لیا۔ ہاں، اور دوسری طرف ایک مذہبی رہنما کا دعویٰ تھا کہ سائنس دانوں کے پاس صرف ادھورے مشاہدات ہیں، اس لیے سائنس کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ تو عجیب ضد ہوئی۔ اس بحث کو ختم کرنے کے لیے مصنف ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی سب مل کر کام کریں۔ اور یہ بچپن کی حیرت انہیں کس طرح ایک تحقیقی سفر پر لے گئی، یہ ہم اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 2، مائی اسکیپٹیکل انکوائری۔ ان کا اپنا سفر کافی متاثر کن ہے۔ بہت۔ ہیو راس مونٹریل میں پیدا ہوئے، لیکن والد کا بزنس ڈوبنے کی وجہ سے وینکوور منتقل ہونا پڑا۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے پوچھا کہ ستارے گرم کیوں ہوتے؟ والدین کے پاس جواب نہیں تھا تو لائبریری بھیج دیا۔ اور انہوں نے وہاں فزکس کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ ایگزیکٹلی۔ 16 سال کی عمر تک وہ ایسٹرونومی پر پبلک لیکچرز دے رہے تھے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر تک انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ کائنات بگ بینگ سے بنی ہے، اور لاجک کہتی ہے کہ اگر بگ بینگ ہوا ہے تو اس کا کوئی ابتدا کرنے والا یعنی بگنر بھی ہونا چاہیے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں کو سائنس اور تاریخ کے معیار پر پرکھنا شروع کیا۔ صرف عقیدت سے نہیں، بلکہ پیورلی اینالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ ہاں، اور شروع میں انہیں صرف تضادات یعنی کانٹرڈکشنز ملے۔ کسی میں زمین کو جانور کی پیٹھ پر بتایا گیا تھا تو کسی میں ایسٹرونومی غلط تھی۔
لیکن پھر جب انہوں نے گیڈین بائبل پڑھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ جینیسس میں تخلیق کی جو ترتیب تھی وہ بالکل ماڈرن ایسٹرو فزکس اور جیو فزکس کے مطابق تھی۔ انہوں نے 18 مہینے تک اس کا مطالعہ کیا۔ ایک بھی سائنسی تضاد نہیں ملا انہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فزکس کا دوسرا قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، جس کے غلط ثابت ہونے کی پروبیبلٹی 10⁻80 ہے، جو کہ کمپلیٹلی امپاسبل ہے۔ بالکل، لیکن مصنف نے حساب لگایا کہ بائبل کی تمام سائنسی اور ہسٹوریکل پیشگوئیوں کے ایک ساتھ ٹھیک ہونے کی پروبیبلٹی کیا تھی؟ وہ تھی 10⁻138۔ باپ رے، یہ تو تھرمو ڈائنامکس کے قانون سے بھی زیادہ ناقابل یقین پروبیبلٹی ہوئی۔ ہاں، اور اسی بنیاد پر رات کے 1:06 پر انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی۔ یہاں سے ہم تیسرے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 3، بگ بینگ، دا بائبل ٹاٹ اٹ فرسٹ۔ عام طور پر بگ بینگ کا کریڈٹ پینزیئرز، ولسن، ہبل یا آئنسٹائن کو دیا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ سائنسی تاریخ تو یہی کہتی ہے۔ لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ بائبل کے پروفیٹس نے یہ باتیں 2500 سال پہلے ہی لکھ دی تھیں۔ اچھا، اب یہاں لوگ سوچیں گے کہ یہ شاید کنفرمیشن بائس ہے، پر مصنف اس دعوے کو 3 اہم دلائل سے واضح کرتے ہیں۔ پہلی بات، ٹرانسینڈنٹ بگننگ۔ ہیبرو لفظ 12 کا مطلب ہے ایسی نئی چیز وجود میں لانا جو پہلے نہیں تھی، یعنی اسپیس اور ٹائم کے باہر کی تخلیق۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری دلیل ہے کنٹینیول اسٹریچنگ، یعنی پھیلاوٹ۔ بائبل میں نتا اور متھا جیسے الفاظ ہیں جن کا گرامر سٹرکچر بتاتا ہے کہ ایک ایسا پھیلاؤ جو مکمل طے ہو چکا ہے اور ابھی جاری بھی ہے، بالکل بگ بینگ کی ایکسپینشن کی طرح۔ اور تیسری دلیل جو انہوں نے دی وہ تھی کاسمک کولنگ۔ رومنز 8 کے حوالے سے سلیوری ٹو ڈیکے کا ذکر، جو اصل میں تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون یعنی انٹروپی ہے۔ کائنات ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہاں سننے والوں کی ایک بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ بگ بینگ کوئی افراتفری والا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت منصوبہ بند، فائن ٹیونڈ پھیلاوٹ تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ لفظ بگ بینگ ایک مخالف سائنسدان فریڈ ہوئل نے مذاق اڑانے کے لیے رکھا تھا۔ انہیں یہ آئیڈیا پسند نہیں تھا کہ کائنات کا کوئی آغاز ہو، اور وہی نام مشہور ہو گیا۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں 20ویں صدی کی اس عظیم دریافت کی طرف جس نے سب بدل دیا۔ چیپٹر 4، دی ڈسکوری آف دی 20th سینچری۔ اپریل 1992 میں COB سیٹلائٹ کی دریافت۔ ہاں، اسٹیفن ہاکنگ نے اسے صدی کی سب سے بڑی دریافت کہا، اور جارج سموٹ نے کہا یہ خدا کا چہرہ دیکھنے جیسا ہے۔ پر کوبے نے دریافت کیا کیا تھا؟ اسے کچن اوون کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ گرم اوون کا دروازہ کھولتے ہیں تو ہیٹ کمرے میں پھیلتی ہے۔ وقت کے ساتھ اوون ٹھنڈا ہوتا ہے اور کمرہ تھوڑا گرم۔ بگ بینگ میں بھی ہیٹ سپیس میں پھیلی۔ گاموو نے 5 ڈگریز کیلوین ٹیمپریچر پریڈکٹ کیا تھا، اور کوبے نے اسے تقریباً 2.726 ڈگریز پر میجر کیا۔ یہ پرفیکٹ ریڈیٹر کا ثبوت تھا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کوبے نے صرف لو ٹیمپریچر نہیں میجر کیا، بلکہ 1,00,000 میں 1 حصہ ٹیمپریچر فلکچویشنز دیکھیں، یعنی ریپلز۔ ہاں، اور انہی باریک تبدیلیوں کی وجہ سے میٹر اکٹھا ہوا اور گیلیکسیز بنی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا۔ آج تو ہمارے پاس سمجھیں کائنات کی فوٹو البم ہے۔ کیا ایک ٹیلیسکوپ اور ہبل سے ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہم باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں کائنات کتنی گرم تھی۔ جب کائنات اپنی عمر کے 1/4 حصے پر تھی تو ٹیمپریچر 7.4 کیلوین تھا، اور مزید پیچھے جائیں تو 10 کیلوین۔ یہ ٹھنڈا ہونے کا انڈینائبل ثبوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مائنڈ بینڈنگ تھیوری ہے، 10 ڈائمینشنل کریشن۔ یہ 1996 والی اینڈرو اسٹرامنگر کی تحقیق۔ بالکل، گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ایک ساتھ آپریٹ کرنے کے لیے 10 ڈائمینشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلیق کے فوراً بعد 6 ڈائمینشنز سکڑ گئیں، اور 3 لارج ایکسپینڈنگ ڈائمینشنز نے یونیورس کا سٹرکچر مینٹین کیا۔ ایک ٹائم ڈائمینشن رہی۔ اور انہی 3 پھیلنے والی ڈائمینشنز کی وجہ سے انورس اسکوائر لا اپلائی ہوتا ہے، جو پلانٹس کو ایگزیکٹ ڈسٹنس پر سٹیبل رکھتا ہے تاکہ لائف ایگزسٹ کر سکے۔ یہ ڈیزائن کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں لگتا۔ 20ویں صدی کے یہ ثبوت اپنے آپ میں بہت متاثر کن ہے۔ 21ویں صدی کا آغاز بائبل کے تخلیقی نظریے کی حمایت میں اس سے بھی زیادہ شاندار ثبوت لے کر آتا ہے۔ یہ ثبوت آگے آنے والے چیپٹر کا موضوع ہیں۔
21st سینچری ڈسکوریز. بالکل. اس باب میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ چکرا کر رکھ دیا ہے وہ ہے کازمولوجیکل کانسٹنٹ. مطلب کتاب کہتی ہے کہ 1998 اور 2000 میں یہ سائنس کا سب سے بڑا بریک تھرو تھا. جی، یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی. لیکن سچ بتاؤں تو میری فزکس کی معلومات بس اسکول تک کی ہیں، جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کششی شکل یعنی گریوٹی چیزوں کو آپس میں کھینچتی ہے. صحیح بات ہے. تو اگر کائنات میں اتنے خربوں ستارے اور کہکشائیں ہیں تو ان کے وزن اور گریوٹی سے کائنات کو تو سکڑنا چاہیے نا، کھچنا چاہیے. لیکن یہ کازمولوجیکل کانسٹنٹ بظاہر بالکل الٹا کام کر رہا ہے. آپ کا کنفیوز ہونا بالکل بجا ہے، کیونکہ یہ دریافت واقعی عقل کو دنگ کر دینے والی تھی. دیکھیں، جب ہم اسپیس یعنی خلا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس ایک خالی ڈبہ ہے. ہاں بالکل، ایک خالی جگہ جہاں ستارے موجود ہیں. جی، لیکن دراصل اسپیس خود ایک مٹیریل کی طرح ہے، ایک اسپیس ٹائم فیبرک ہے. اچھا. کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اس خلا کے اندر موجود ایک ایسی سیلف اسٹریچنگ پراپرٹی ہے جو اسے خود بخود پھیلا رہی ہے. یعنی وہ خود ہی کھینچ رہی ہے. بالکل. اسے آپ اینٹی گریوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کشش ثقل کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ یہ خلا کو اتنی طاقت سے کھینچ رہی ہے کہ اس کے اندر موجود بڑے بڑے اجسام جیسے کہکشیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اوہ صحیح. اور جو بات سب سے زیادہ تہلکہ خیز تھی وہ یہ کہ کائنات کے پھیلنے کی یہ رفتار وقت کے ساتھ سلو نہیں ہو رہی بلکہ سپیڈ اپ ہو رہی ہے. نہیں، ایک سیکنڈ رکیے، یہ بات ذرا ہضم کرنا مشکل ہے. اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں تیزی سے دور جاتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی رفتار مزید تیز تر ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی جادوئی ربڑ بینڈ ہو. جادوئی ربڑ بینڈ؟ ہاں، مطلب عام ربڑ بینڈ کو ہم کھینچیں تو ایک حد کے بعد اس میں کھینچنے کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ اسپیس ٹائم تو ایک ایسا ربڑ بینڈ لگ رہا ہے جسے جتنا کھینچا جا رہا ہے اس کے اندر مزید کھینچنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے. یہ ربڑ بینڈ والی مثال آپ نے کمال دی ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. کائنات کا اسپیس ٹائم اینویلپ جتنا بڑا ہوتا ہے، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی یہ پھیلنے والی طاقت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اچھا، تو مطلب طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے؟ جی ہاں. شروع میں یعنی آج سے اربوں سال پہلے جب کائنات کا سائز چھوٹا تھا اور کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب تھیں، تب گریوٹی کا پڑرا بھاری تھا. صحیح. لیکن جیسے جیسے خلا پھیلی اور ستارے دور ہوئے تو گریوٹی کمزور پڑ گئی اور یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ پوری طرح سے حاوی ہو گیا. اس کو ناپنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک بہت ہی زبردست طریقہ استعمال کیا جسے ٹائپ 1A سپر نووا کہتے ہیں. یہ میں نے کتاب میں پڑھا تو تھا. جی. لیکن مجھے اس کا میکینزم پوری طرح سمجھ نہیں آیا. مطلب کائنات تو اتنی بڑی ہے نا، تو ہم ان دور دراز ستاروں کے دھماکوں کو یا سپر نووا کو کسی انچ ٹیپ کی طرح کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتی ہوں. فرض کریں آپ ایک اندھیری سڑک پر کھڑے ہیں. صحیح. اور دور سے ایک گاڑی آ رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کتنی طاقتور ہیں. یعنی ان کا اصل واٹ کتنا ہے؟ بالکل. اب وہ لائٹ آپ کو جتنی مدھم نظر آئے گی، آپ اتنی ہی آسانی سے حساب لگا لیں گے کہ گاڑی آپ سے کتنی دور ہے. اوہ اچھا، تو ٹائپ 1A سپر نووا بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں؟ جی، ٹائپ 1A سپر نووا بھی بالکل ایسی ہی کاسمک ہیڈ لائٹس ہیں. یہ عام ستارے نہیں ہیں بلکہ یہ وائٹ ڈوارف ہیں جو اپنے ارد گرد کے ستاروں سے مادہ کھینچتے ہیں. ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا وزن ایک خاص حد پر پہنچتا ہے جسے چندر شیکھر لمٹ کہتے ہیں، تو یہ ایک زبردست دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں. اچھا، مطلب چونکہ ان کے پھٹنے کا وزن ہمیشہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے تو ان دھماکوں کی چمک یا پیک برائٹنس بھی ہمیشہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ 100% درست. اب جو کہ سائنسدانوں کو ان کا اصل واٹ پتا ہے تو ٹیلیسکوپ سے وہ جتنے مدھم نظر آتے ہیں اس سے ہم بڑی درستگی سے ناپ لیتے ہیں کہ وہ کتنے نوری سال دور ہیں. واہ، یہ تو بہت کمال کا طریقہ ہے. جی، اور ان کے ڈیٹا سے ثابت ہوا کہ کائنات پہلے 8 ارب سال تک آہستہ پھیل رہی تھی، لیکن پچھلے 6 ارب سالوں سے اس کی رفتار میں اچانک اور مسلسل تیزی آ گئی ہے. اور اس کو مزید کنفرم کیا بومرینگ ایکسپیریمنٹ نے. ہاں، یہ بومرینگ والے حصے نے بھی مجھے بڑا سوچنے پر مجبور کیا تھا.
انٹارکٹیکا کے اوپر غبارے اڑانے کا کائنات کے پھیلاؤ سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جب کائنات بنی تھی یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد کا وقت تو وہ بے حد گرم تھی، جیسے جیسے وہ پھیلی وہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ صحیح۔ لیکن اس ابتدائی دھماکے کی ایک ہلکی سی تپش آج بھی پوری کائنات میں موجود ہے، جسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ بومرنگ ایکسپیریمنٹ میں سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کے انتہائی صاف آسمان پر بلندی پر غبارے بھیجے۔ اچھا، غبارے بھیجے تاکہ وہ ڈیٹا لے سکیں۔ جی، غبارے تاکہ اس ریڈیشن کا ڈاٹا اکٹھا کر سکے۔ ان غباروں نے آسمان کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت کے انتہائی معمولی فرق کو ناپا۔ اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس ڈاٹا نے حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ ہماری کائنات بالکل فلیٹ ہے، یعنی اس کی جیومیٹری ایسی ہے کہ دو متوازی لکیریں کائنات میں ہمیشہ متوازی ہی رہیں گی، کبھی آپس میں ملیں گی نہیں۔ اور میرے خیال میں فلیٹ کائنات کے لیے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا ہونا اور کائنات کا سپیڈ اپ ہونا لازمی شرط تھی۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ماہر طبیعیات لارنس کراس کی وہ بات گھوم رہی ہے جو انہوں نے اسی باب میں کی تھی۔ اگر کائنات یوں ہی اینٹی گریوٹی فورس کے تحت لگاتار تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے تو کیا ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ سب گیلیکسیاں اتنی دور چلی جائیں گی کہ روشنی کی رفتار بھی ان تک نہیں پہنچ پائے گی؟ جی، ان کا یہی ماننا تھا۔ مطلب اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو کوئی بھی ٹیلیسکوپ کچھ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ سب کچھ اندھیرے میں غائب ہو چکا ہوگا۔ کیا ہم واقعی ایک ایسی پرفیکٹ اور خوش قسمت ٹائمنگ میں زندہ ہیں جہاں ہم یہ سب آبزرو کر پا رہے ہیں؟ لارنس کراس اور ان کے ساتھی گلین اسٹاکمین نے بالکل یہی نتیجہ نکالا تھا، اور اس پر انہوں نے ایک طرح کی سائنسی مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ مایوسی کس بات کی؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم کائنات کے ایک انتہائی خاص دور میں رہ رہے ہیں۔ کچھ ارب سال بعد کی نسلیں اگر آسمان کو دیکھیں گی تو انہیں اپنی گیلیکسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اور کائنات بالکل خالی محسوس ہوگی۔ اوہ ہاں، یہ تو واقعی اداس کر دینے والا خیال ہے۔ لیکن کتاب کے مصنف ہیو راس کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی کی نہیں بلکہ حیرت اور ڈیزائن کی بات ہے۔ مصنف کے مطابق کائنات کو اس طرح فائن ٹیون کیا گیا ہے کہ انسان اس وقت موجود ہو جب وہ اس پوری کائنات کی وسعت اور اس کے آغاز کی کہانی کو پڑھ سکے۔ اور جب آپ فائن ٹیوننگ یا ایکسٹریم ڈیزائن کی بات کرتی ہیں تو وہ 1×10⁻120 والا نمبر واپس آ جاتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اسپیس انرجی ڈینسٹی کی فائن ٹیوننگ کی حد 10 کی طاقت 120 میں ایک حصہ ہے۔ ذرا تصور کریں، 1 کے ساتھ 120 صفر۔ بالکل، اور ماس ڈینسٹی کی فائن ٹیوننگ بھی 10 کی طاقت 60 میں ایک حصہ ہے۔ یہ نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ انسانی دماغ ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، مطلب اتنی باریکی۔ جی، اگر کائنات میں ماس ڈینسٹی یعنی مادے کی مقدار ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات واپس اپنے اوپر گر کر تباہ ہو جاتی، اور اگر ذرا سی کم ہوتی تو ستارے اور سیارے کبھی بن ہی نہ پاتے۔ صحیح۔ اور میں نے دیکھا کہ لارنس کراس، جو خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ فزکس کی تاریخ میں اب تک کا دریافت ہونے والا سب سے حیران کن فائن ٹیوننگ پرابلم ہے۔ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے کہ پوری کائنات کے توازن کو ایک سوئی کی نوک پر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ باب میں بگ بینگ کی تصدیق کے لیے کائنات میں موجود ایلیمنٹس ہیلیم، ڈیوٹیریم اور لیتھیم کی مقدار کا بھی ذکر ہے۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا تھا کہ اگر کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے تو پہلے چند منٹوں میں کتنا ہیلیم بننا چاہیے تھا۔ اور کیا وہ حساب درست نکلا؟ جی، آج جب ہم دور دراز کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ان عناصر کی مقدار بالکل حرف بحرف ان پیشن گوئیوں کے مطابق نکلتی ہے۔ مطلب یہ تو آج کی 21ویں صدی کی سائنس کی بات ہو گئی۔ یہ سب ثبوت اتنے پکے اور ناقابل تردید لگتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ایک تسلیم شدہ حقیقت ہوگی۔ ایسا لگتا تو ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی چیپٹر 6 آئنسٹائنز چیلنج کی طرف، تو پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری کے سب سے بڑے جینیسز کو بھی اس آغاز کا تصور ہضم نہیں ہو رہا تھا، خاص طور پر مشہور فلاسفر ایمینوئل کانٹ کو۔ بالکل، کانٹ اس دور میں تھے جب نیوٹن کے لاز آف موشن عروج پر تھے۔ ہاں، تو میں نے پڑھا کہ ان کا ماننا تھا کہ کائنات انفینٹ یعنی لامحدود ہے۔ ان کی لاجک کیا تھی بھلا؟
उनका मानना था कि कायनात स्पेस और टाइम दोनों के लिहाज से लामहदूद है। इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई और ये हमेशा से है। अच्छा। उनकी लॉजिक ये थी कि अगर आपके पास लामहदूद वक्त और लामहदूद इम्कानात हों तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आम कवानीन के तहत जिंदगी और यहाँ तक कि इंसान भी खुद ब खुद महज एक इत्तिफाक के तौर पर वजूद में आ सकते हैं। यानी उन्हें किसी क्रिएटर या किसी खास नुक्ते आगाज की जरूरत महसूस नहीं हुई। जी बिल्कुल। इस कांट के नजरिए को सुनकर मुझे वो पुरानी मिसाल याद आ रही है। वो क्या था कि अगर आप अनगिनत बंदरों को टाइपराइटर देकर बिठा दें तो क्या वो महज इत्तेफाक से बटन दबाते दबाते किसी ना किसी दिन शेक्सपियर का पूरा ड्रामा टाइप कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। कांट की लॉजिक भी यही थी कि लामहदूद वक्त में कुछ भी मुमकिन है। सही। लेकिन उनके इस नज़रिए के साथ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल और तबीयाती मसला था जिसे फिजिक्स में पैराडॉक्स ऑफ द डार्क नाइट स्काई या अंधेरी रात के आसमान का तजाद कहते हैं। ये तजाद साबित करता है कि कायनात लामहदूद नहीं हो सकती। रुके, रात के अंधेरे में क्या तजाद हो सकता है? मुझे जरा ये स्टेप बाय स्टेप समझाएं। फर्ज करें कि आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जो लामहदूद है, यानी दरख्तों की गिनती कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, फर्ज कर लिया। आप जिस तरफ भी देखेंगे आपकी नज़र बाल आखिर किसी न किसी दरख्त के तने से जरूर टकराएगी। आपको जंगल के बाहर का कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि हर खाली जगह के पीछे एक और दरख्त मौजूद होगा। सही बात है। अब इसी मिसाल को कायनात पर लागू करें। अगर कायनात लामहदूद है और उसमें लामहदूद सितारे हैं जो हमेशा से चमक रहे हैं, तो आप रात को आसमान पर जिस तरफ भी देखेंगे आपकी नज़र बिलाखिर किसी न किसी सितारे की सतह पर पड़ेगी। ओह, अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। मतलब अगर हर तरफ लामहदूद सितारे हैं तो रात के वक्त आसमान का हर 1 इंच सितारों से भरा होना चाहिए। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि रात का आसमान अंधेरा या काला होना ही नहीं चाहिए। इसे सितारों की रोशनियों की कसरत से हर वक्त बेहद रोशन और चमकदार होना चाहिए, बिल्कुल एक भट्टी की तरह। वाह, ये कितनी सादा और रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कितनी गहरी बात साबित कर रही है। जी हाँ, चूंकि हम देखते हैं कि रात का आसमान अंधेरा होता है तो ये खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सितारे लामहदूद नहीं हैं। रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एक महदूद वक्त मिला है। सही। लेकिन चलें, कांट तो एक फिलॉसफर थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन मैदान में आए तो सूरत हाल क्या थी? मैंने पढ़ा कि उन्होंने कायनात को स्टैटिक यानी रुका हुआ साबित करने के लिए एक फजी फैक्टर मुतारफ करवाया। जी बिल्कुल। एक मिनट, तो क्या आप कह रही हैं कि आइंस्टाइन, जो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, उसने सिर्फ अपने फलसफे को सच्चा साबित करने के लिए रियाजी में झूठ मिलाया, जानबूझकर मैनिपुलेशन की? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये साइंस की तारीख का एक बहुत दिलचस्प बाब है। देखें, जब आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की, तो जब उन्होंने उसकी मसावात को हल किया तो वो चीख चीख कर ये बता रही थीं कि कायनात साकित नहीं है। अच्छा, तो वो मसावात क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि कायनात या तो फैल रही है या सिकुड़ रही है, और अगर कायनात फैल रही है तो इसका मतलब है कि अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो ये सब एक नुक्ते पर सिमट जाएगा, यानी उसका एक आगाज था। और आइंस्टाइन को ये आगाज मंजूर नहीं था? जी, आइंस्टाइन के दौर में साइंसदान कायनात को हमेशा से मौजूद मानते थे, इसलिए उन्हें ये आगाज वाला नतीजा हजम नहीं हुआ। उसे दबाने के लिए उन्होंने अपनी मसावात में खुद से एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का इजाफा कर दिया। तो मतलब इस वक्त ये कोई दरियाफ्त नहीं थी, बस एक जुगाड़ था। बिल्कुल, उस वक्त ये महज एक रियाजियाती जुगाड़ या फज फैक्टर था, ताकि कशिश सकल के असर को कैंसिल करके कायनात को स्टैटिक दिखाया जा सके। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी गलती थी, और वो भी आइंस्टाइन जैसे दिमाग की तरफ से। तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? 1929 में जब एडविन हबल ने अपनी ताकतवर टेलीस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया तो उन्होंने देखा कि दूर दराज की कहकशाओं की रोशनी में एक खास तब्दीली आ रही है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये रेड शिफ्ट क्या साबित कर रहा था? ये रेड शिफ्ट साबित कर रहा था कि कहकशाएं वाकई हमसे दूर जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टाइन की ओरिजिनल मसावात ने पेशीनगोई की थी। ओहो, तो हबल के मुशाहिदात ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। जी,
جب آئنسٹائن نے خود ٹیلیسکوپ میں یہ مشاہدہ کیا تو انہیں اپنی غلطی ماننی پڑی. انہوں نے بعد میں اس فرضی فیکٹر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا. تو کیا آئنسٹائن نے اس سب کے نتیجے میں یہ مان لیا کہ کائنات کو بنانے والا کوئی خدا ہے؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. کائنات کے پھیلنے اور اس کے آغاز کو ماننے کے بعد آئنسٹائن نے ایک سپیریئر ریزننگ پاور یعنی ایک اعلیٰ عقلی طاقت کو تو تسلیم کر لیا. صحیح. لیکن وہ کسی پرسنل گاڈ یعنی ایک ایسے خدا کو ماننے سے ہچکچاتے رہے جو انسانوں کے روزمرہ کے معاملات میں دخل دیتا ہو. ایسا کیوں؟ کیا فزکس اس کے خلاف تھی؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ فزکس نہیں تھی بلکہ ایک فلسفیانہ تضاد تھا. آئنسٹائن سوچتے تھے کہ اگر کوئی خدا قادر مطلق ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی مرضی سے حرکت کر رہا ہے تو پھر انسان اپنے اعمال میں آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ فری ول کا مسئلہ. جی، اور اگر انسان آزاد نہیں ہے تو پھر اسے اس کے اچھے یا برے اعمال کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ وہ اسی فری ول اور اومنی پوٹنس کے ٹکراؤ میں الجھے رہے. یہ تو ایک الگ ہی بحث ہے جو صدیوں سے فلسفیوں کو الجھائے ہوئے ہے. تو مطلب آئنسٹائن نے سائنسی شکست تو مان لی لیکن فلسفی کے محاذ پر وہ کنفیوز رہے. بالکل. اب یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ہم داخل ہوتے ہیں کتاب کے چیپٹر 7 کلوزنگ لوپ ہولز راؤنڈ 1 میں. جی. چونکہ آئنسٹائن اکیلے نہیں کہ جنہیں کائنات کے آغاز کا تصور پریشان کر رہا تھا، تو جب ثبوت سامنے آ گئے تو باقی سائنسدانوں نے اس حقیقت سے فرار کے لیے کیا نئے راستے یا لوپ ہولز تلاش کیے؟ دیکھیں، سائنسدانوں کے ایک خاص طبقے کے لیے کائنات کے نقطۂ آغاز کا مطلب تھا مذہب یا کسی کریٹر کا سائنس میں داخل ہونا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے. صحیح. ہبل ٹائم کے حساب سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ کائنات چند ارب سال پرانی ہے لیکن لامحدود نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے 1948 میں ہرمن بونڈی، تھامس گولڈ اور فریڈ ہوئل نے ایک نیا نظریہ گھڑا جسے اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس کہتے ہیں. ذرا اس اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل کو بھی آسان الفاظ میں ان پیک کریں. یہ کیا دعویٰ کر رہے تھے؟ وہ یہ ماننے پر تو مجبور ہو گئے تھے کہ کائنات پھیل رہی ہے کیونکہ ٹیلیسکوپ نے یہ دکھا دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خلا پھیل رہی ہے لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے اس خالی ہونے والی جگہ میں خود بخود نیا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خود بخود؟ جی. ان کا کہنا تھا کہ ہائیڈروجن کے نئے ایٹم خود بخود بنتے ہیں. اس مسلسل پیدائش کی وجہ سے کائنات کی مجموعی ڈینسٹی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. اس طرح انہوں نے کائنات کو لامحدود وقت تک پیچھے دھکیل دیا تاکہ اس کا کوئی ایک آغاز ثابت نہ ہو سکے. ان کی یہ لاجک سن کر میرا ذہن میں ایک کاسمک ٹریڈ مل کی تصویر بن رہی ہے. ٹریڈ مل؟ وہ کیسے؟ جیسے آپ ٹریڈ مل پر بھاگ رہے ہیں، مشین لگاتار چل رہی ہے، آپ پسینہ بہا رہے ہیں لیکن آپ آگے نہیں جا رہتے وہیں کہ وہیں. کائنات پھیل بھی رہی ہے اور نیا مادہ آ کر اسے ویسا ہی رکھ رہا ہے. بالکل یہی کانسیپٹ تھا. وہی اعتراض اٹھایا ہے جس نے اس نظریے کی بنیادیں ہلا دیں. اچھا. جی. سر جیمز جینس نامی سائنسدان نے بہت پہلے ایک ٹیسٹ وضع کیا تھا. فزکس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ہم خلا میں دور دیکھتے ہیں تو ہم دراصل وقت میں پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. صحیح. جینس کا ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے اسٹیڈی اسٹیٹ میں ہے تو ہمیں کائنات میں ہر عمر کی گیلیکسیاں ملنی چاہیے. بالکل نئی، درمیانی عمر کی اور بہت بوڑھی، سب ایک ہی جگہ پر مکس ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے آسمان میں کیا دیکھا؟ جب انہوں نے دور دراز کہکشاؤں کا بغور مشاہدہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ دور دراز کی کہکشائیں اور قریب کی کہکشائیں بالکل ایک جیسی نہیں ہیں. تمام کہکشائیں تقریباً ایک ہی وقت میں بنی ہیں اور وہ سب ایک ساتھ بوڑھی ہو رہی ہیں. یعنی وہ مکسچر نہیں ملا؟ بالکل نہیں. اور ہمیں ہمارے آس پاس کوئی بالکل نئی پیدا ہونے والی کہکشائیں نظر نہیں آتیں. اس کا مطلب صاف تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایک جیسی نہیں ہے اور اس کا ایک خاص نقطۂ آغاز تھا. اور جیسے ہی یہ ثابت ہوا، اسٹیڈی اسٹیٹ کا یہ ماڈل منہ کے بل گر گیا. تو کیا انہوں نے ہار مان لی اور مان لیا کہ ہاں بھئی بگ بینگ ہوا تھا؟ اتنی جلدی کہاں. انہوں نے فوراً اس ماڈل کو بچانے کے لیے ایک نیا لوپ ہول نکالا جسے کوازی اسٹیڈی اسٹیٹ نظریہ کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ نیا مادہ پوری کائنات میں جگہ جگہ نہیں بنتا بلکہ یہ صرف ایکٹیو گیلیکسیز یعنی انتہائی فعال کہکشاؤں کے مراکز میں ہونے والے بڑے دھماکوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے.
تو وہ اب ایکٹیو گیلیکسیز کے پیچھے چھپنے لگے، اور اس نظریے کا غبارہ کیسے پھٹا؟ اس غبارے میں سوئی چبھوئی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے۔ ہبل نے کیا دیکھا؟ جب ہبل ٹیلیسکوپ کی حیران کن تصاویر سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ جن دھماکوں کو وہ مادے کی پیدائش کے مراکز کہہ رہے تھے وہ کوئی نیا مادہ نہیں بنا رہے تھے، دراصل وہ دو پرانی کہکشاؤں کے آپس میں ٹکرانے کے مناظر تھے۔ واہ، یہ تو واقعی بچنے کے سارے راستے بند ہونے والی بات تھی۔ اور جب پہلا لوپ ہول بند ہو گیا تو پھر کہانی شروع ہوتی ہے چیپٹر 8 کلوزنگ لوپ ہولز راؤنڈ 2 کی۔ جی بالکل۔ سائنسدانوں نے اب ایک اور نیا ہتھ کنڈا آزمایا جسے آسیلیٹنگ یا باؤنسنگ یونیورس کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کیا تھا؟ کیا یہ بھی ایک اور فرار تھا؟ 100%۔ جب انہیں ماننا پڑا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس کا ایک آغاز ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس آغاز کو ایک لامحدود چکر کا حصہ بنا دیا جائے۔ وہ کیسے؟ آسیلیٹنگ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے پھیلنا شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ کائنات میں بہت سارا مادہ ہے تو اس کی گریوٹی ایک وقت پر اس پھیلاؤ کو بریک لگا دیتی ہے۔ اچھا۔ پھر کائنات الٹے پاؤں سکڑنا شروع ہوتی ہے جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ وہ سکڑتے سکڑتے دوبارہ ایک انتہائی چھوٹے نقطے پر سمٹ جاتی ہے اور پھر وہیں سے وہ دوبارہ باؤنس کرتی ہے اور ایک نیا بگ بینگ ہوتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ لامحدود چکر چلتا رہتا ہے؟ جی، ان کا دعویٰ تھا کہ کائنات کے پھیلنے، سکڑنے اور باؤنس ہونے کا یہ چکر ہمیشہ سے چل رہا ہے، اس لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں۔ اس باؤنسنگ یونیورس کے تصور کو سن کر مجھے ایک ہوا سے بھری والی بال کی یاد آتی ہے جو آپ زمین پر مارتے ہیں اور وہ ٹپا کھا کر پوری طاقت سے واپس اوپر آتی ہے۔ جی، انہوں نے بھی یہی سوچا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا فزکس کے قوانین واقعی اس کائنات کو ایک والی بال کی طرح لامحدود وقت تک باؤنس ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ کائنات کو والی بال کے بجائے گیلے گارے کے ڈھیر جیسا ہونا چاہیے۔ گیلے گارے کا ڈھیر؟ ہاں، مطلب جسے اگر آپ دیوار یا زمین پر ماریں تو وہ اچھلنے کے بجائے بس ایک تھپ کی آواز کے ساتھ وہیں چپک کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کمزوری پکڑی ہے، اور آپ کی یہ گیلے گارے کی مثال ٹیکنیکی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہے جسے قانون انٹروپی کہتے ہیں۔ اور یہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی نظام جتنا بھی کام کرے اس کی کچھ نہ کچھ توانائی ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہے یا ہیٹ کی شکل میں بکھر جاتی ہے۔ اس کائنات میں اتنی زیادہ کھردری سطح ہیں اور فرکشن موجود ہے کہ ہر باؤنس کے ساتھ کائنات کی انرجی شدید کم ہوتی جائے گی۔ یعنی اگر وہ باؤنس ہو بھی رہی ہو تو ہر اگلا باؤنس پچھلے سے کمزور ہوگا۔ دراصل فزکس کی روح سے اس کا الٹ ہوگا۔ انٹروپی بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہر نیا باؤنس پچھلے باؤنس کے مقابلے میں ایک لمبا اور بڑا سائیکل بنائے گا۔ اچھا۔ اب اگر ہم اس کا الٹ سوچیں اور وقت میں پیچھے کی طرف جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے باؤنسز چھوٹے ہوتے جائیں گے اور بالآخر آپ ایک زیرو پوائنٹ یعنی ایک واحد نقطۂ آغاز پر پہنچ کر رک جائیں گے۔ تو یہ والی بال والا لامحدود چکر تو فزکس کی روح سے ہی ناممکن ثابت ہو گیا۔ کائنات کو واقعی ایک گیلے گارے کی طرح ایک ہی بار کولیپس ہو کر رک جانا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن میں نے اس باب میں پڑھا تھا کہ کچھ ماہرین طبیعیات، جن میں ایک فقیر کا ماڈل بھی شامل تھا، انہوں نے کوانٹم گریوٹی اور اسکیلر فیلڈز جیسی بہت پیچیدہ ریاضی استعمال کر کے اس ماڈل کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا یہ ساری کیلکولیشنز انہیں بچا سکیں گی؟ مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ تمام کرتب بھی ناکام رہے۔ فقیر کا ماڈل یہ فرض کرتا ہے کہ کوئی نامعلوم کوانٹم فیلڈ موجود ہے جو کائنات کو مکمل تباہ ہونے سے بچا کر باؤنس کر دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باؤنس ہونے کے لیے کائنات کا پہلے سکڑنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور سکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے اندر اتنی گریوٹی موجود ہو جو پھیلاؤ کو روک سکے۔ حال ہی میں کائنات کے ماس کی جو پیمائشیں کی گئی ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کائنات میں اتنا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو پھیلاؤ پر قابو پا سکے۔ تو یعنی جب وزن ہی نہیں ہے جو اسے واپس کھینچ سکے تو سکڑنے اور باؤنس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بات جو ہم نے چیپٹر 5 میں کازمولوجیکل کانسٹنٹ کے بارے میں کی تھی وہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے تیزی سے پھیلتی ہی رہے گی۔ واہ۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس حقیقت نے مشرق کے کئی مذاہب کے ان قدیم فلسفوں کو بھی رد کر دیا ہے جو بار بار جنم لینے والی کائنات پر یقین رکھتے تھے۔
ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات ہر 4.32 ارب سال کے چکر کے بعد ختم ہوتی ہے اور دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب ماڈرن کاسمولوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کائنات بس ایک ہی بار وجود میں آئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ون ٹائم اکرنس ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں اور سائنسی شواہد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سوچیں تو ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک ایسی کائنات جو 10 کی طاقت 120 کی حد تک فائن ٹیونڈ ہے، یعنی ایک سوئی کی نوک پر متوازن ہے، جو نہ تو ہمیشہ سے یہاں موجود تھی اور نہ ہی یہ خود کو والی بال کی طرح بار بار دہراتی ہے، بلکہ یہ ایک ہی بار ایک زبردست دھماکے سے شروع ہوئی اور اب ایک اینٹی گریوٹی فورس کے تحت ہمیشہ کے لیے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو پھر وقت کے اس بے قرار دھارے میں انسانیت کا یہاں اس لمحے اس سیارے پر موجود ہونا کتنا انوکھا اور ناقابل یقین ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کے اندھیرے اور سرد پھیلاؤ کی طرف جا رہی ہے تو ہم اس کائناتی تاریخ کے کس قدر پر اسرار موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ بالکل وہ مقام ہے جہاں فزکس کی مساوات ختم ہوتی ہیں اور فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسی یک طرفہ کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس نے پلٹ کر واپس نہیں آنا۔ یہ سائنٹیفک ریالٹی ہمیں خلا میں اپنے وجود کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں، مطلب اگر یہ محض ایک ہی بار ہونے والا واقعہ ہے جس کا ریپلے نہیں ہوگا اور ہم اسے بالکل درست وقت میں بیٹھ کر آبزرو کر رہے ہیں تو شاید حتمی سوال یہ نہیں ہے کہ کائنات کیسے شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی۔ تو پھر کیا ہے؟ شاید وہ سوال جو آج رات ہمیں سونے نہیں دے گا وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ، یہ اربوں نوری سالوں کا پھیلاؤ اور یہ تمام فائن ٹیوننگ صرف اس لیے شروع کی گئی تھی تاکہ اس وقت کوئی اسے دیکھ سکے؟ اور شاید یہی وہ پراسرار سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج بھی ٹیلیسکوپس رات کے اس اندھیرے آسمان کو گھورتی رہتی ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اس لامحدود خاموشی کے پیچھے، اس آغاز کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ باب 9، سائنس نے وقت سے پہلے کے وقت کو دریافت کیا، چیپٹر 9۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی کھیل چل رہا ہے اور ایک کھلاڑی جب ہارنے لگتا ہے نا تو وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے اچانک کھیل کے اصول ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، مطلب ایسا ہی ہے جسے بندہ مانے ہی نہ کہ وہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جن سورسز کا جائزہ لے رہے ہیں نا، ان کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی بحث میں کچھ نامور سائنسدانوں نے بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا۔ خاص طور پر جب کائنات کے بارے میں وہ جو آسیلیٹنگ یونیورس یعنی سکڑنے ہب پھیلنے والی کائنات کا ماڈل تھا وہ سائنسی طور پر ناکام ہو گیا تھا۔ جی، تو کچھ سائنسدانوں نے بگ بینگ کو ماننے کے بجائے ایک بالکل ہی نیا راستہ چنا۔ ان میں ایک نمایاں نام ایرک لرنر کا ہے۔ ہاں، لرنر کی وہ پلازما تھیوری۔ کائنات کی کبھی کوئی ابتدا ہوئی ہی نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ مطلب اس کا استدلال یہ تھا کہ اگر کائنات کی ابتدا ہوتی تو زمین پر پچھلے 4 ارب سالوں میں حیات کی جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے نا، وہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کے سراسر خلاف ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تھرمو ڈائنامکس کا قانون تو فزکس کا ایک انتہائی بنیادی اصول ہے، کوئی اسے اپنی مرضی سے ایسے ہی کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہی تھی۔ مطلب یہ تو سائنس کی بجائے اپنی مرضی کے نتیجے نکالنے والی بات نہیں ہو گئی جسے مصنف نے نو گاڈ آف دا گیپس کا نام دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف یہاں بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ لرنر کی یہ جو منطق تھی یہ بالکل گول دائرے والی یعنی سرکولر ریزننگ تھی۔ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں یعنی کلوزڈ سسٹم میں چیزیں وقت کے ساتھ خود بخود بکھرتی ہیں، ان کی ترتیب خراب ہوتی ہے، جسے سائنس کی زبان میں ہم انٹروپی کا بڑھنا کہتے ہیں، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ سادہ الفاظ میں چیزیں گرمی سے سردی کی طرف اور ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ مصنف کے مطابق اگر کائنات ہمیشہ سے موجود ہوتی یعنی اس کا ماضی لامحدود ہوتا تو اب تک کائنات کی ساری توانائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی، بالکل بکھر چکی ہوتی اور کائنات ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو چکی ہوتی، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ اور کوئی زندگی باقی نہ بچتی۔ او واو! یعنی چونکہ آج ہم زندہ ہیں اور کائنات میں توانائی موجود ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہونا لازمی ہے۔ 100%۔ سورسز یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ لرنر نے محض ایک خالق کے وجود سے بچنے کے لیے یہ فرض کر لیا کہ شاید تھرمو ڈائنامکس کا قانون ہی غلط ہے۔ یعنی جہاں سائنس آپ کے نظریے کا ساتھ نہ دے وہاں حقائق کو ہی جھٹلا دو۔
لیکن سائنسی برادری نے اس دعوے کو کس طرح دیکھا؟ کیا فزکس کے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت تھا کہ کائنات اور وقت کا واقعی کوئی آغاز تھا؟ جی ہاں، اور سورسز اسی لیے اسٹیفن ہاکنگ، جارج ایلس اور راجر پینروز کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان سائنسدانوں نے 60 کی دہائی کے آخر میں اپنا مشہور اسپیس ٹائم تھیورم پیش کیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی مساواتوں کو استعمال کر کے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ اگر کائنات میں مادہ اور توانائی موجود ہے اور کشش ثقل کام کر رہی ہے تو پھر اسپیس اور وقت کا بھی ماضی میں ایک باقاعدہ نقطۂ آغاز ہونا لازمی ہے۔ مطلب وقت ہمیشہ سے نہیں چل رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کاغذوں تک محدود کوئی تھیوری نہیں تھی۔ جنرل ریلیٹیوٹی کو بعد میں انتہائی کشش شکل والی جگہوں پر پریکٹیکلی ٹیسٹ کیا گیا۔ مصنف ایک بائنری پلسار کی شاندار مثال دیتے ہیں، جو دو مرے ہوئے ستارے ہیں جو ایک دوسرے کے گرد انتہائی تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ تو کیا رزلٹ آیا اس ٹیسٹ کا؟ جنرل ریلیٹیوٹی واقعی درست کام کرتی ہے اور نتائج حیران کن تھے۔ اس تحقیق میں پیشین گوئی 100 ٹریلین، جی ہاں 100 ٹریلین میں سے صرف ایک حصے کی غلطی کے مارجن کے ساتھ درست ثابت ہوئی۔ 100 ٹریلین میں سے ایک، یہ تو واقعی زیرو مارجن آف ایرر ہوا۔ بالکل، اور اس سائنسی دریافت نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کے ساتھ ہی وقت کا بھی آغاز ہوا تھا۔ زبردست۔ تو اس سے ہم آتے ہیں باب 10، وقت کی قید سے آزاد لیکن قابل فہم خدا، چیپٹر 10 پر۔ اب اگر سائنسی طور پر وقت کا ایک آغاز ثابت ہو گیا ہے نا، تو پھر اگلا سوال فوراً یہ اٹھتا ہے کہ اس آغاز سے پہلے کیا تھا؟ یہی تو اصل معمہ ہے۔ ہاں، مطلب وہ کون ہے جو وقت کی اس قید سے مکمل طور پر آزاد ہو کر یہ آغاز کر رہا ہے؟ اس باب میں سورسز ایک بہت ہی حیران کن تقابل پیش کرتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کا یہ جو جدید سائنسی نظریہ ہے، یہ تاریخی بائبلی تحریروں سے حیرت انگیز طور پہ میچ کرتا ہے۔ ہاں، جو ایک ایسے خالق کی بات کرتی ہیں جو وقت شروع ہونے سے پہلے بھی کام کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں وہی مشہور سوال آیا جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ ایک بہت نیچرل سوال ہے، اور سورسز اس کا ایک انتہائی دلچسپ ریاضیاتی ماڈل پر مبنی جواب دیتے ہیں۔ دراصل انسان جس وقت کا تجربہ کرتا ہے نا، وہ ایک لکیر کی طرح ہے جو صرف ایک ہی سمت میں، یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف چلتی ہے۔ ہاف ڈائمینشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ ریاضی اور منطق کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی وجود جو اس ایک رخی لکیر والے وقت کے اندر قید ہو، اس کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہونا، یعنی اس کا تخلیق ہونا لازمی ہے۔ صحیح، جو کہ پوری کائنات پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن مصنف ہمیں یہ تصور کرنے کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو کم از کم 2 ڈائمینشنز والے وقت میں موجود ہو، مثلاً ایک ٹائم پلین پر۔ ٹائم پلین مطلب جیسے کاغذ کا ایک صفحہ ہو؟ بالکل، جس طرح کاغذ کے صفحے پر آپ کسی بھی سمت میں لکیر کھینچ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح اس ٹائم پلین پر وقت کی لکیریں کسی بھی سمت میں جا سکتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کاٹے بغیر متوازی بھی چل سکتی ہیں۔ ایسی ہستی کے لیے کسی متعین آغاز یا انجام کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اوہ، مطلب وہ وقت کے تیر کے اصولوں سے ہی مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی، اور نتیجتاً تخلیق ہونے کی شرط سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ تو واقعی بہت ڈیپ ہے، لیکن کیا غیر مذہبی سائنسدانوں نے اس کو اتنی آسانی سے مان لیا تھا؟ جان میڈوکس اور جین کلاڈ پیکر جیسے سائنسدانوں نے یقیناً کوئی اعتراض کیا ہوگا۔ جی، انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا۔ میڈوکس کا خیال تھا کہ شاید کائنات ایک نقطے کی بجائے ایک لکیر سے شروع ہوئی ہو، تاکہ وہ ایک مخصوص ابتدا کے تصور سے بچ سکیں۔ تو مصنف نے اس کا کیا جواب دیا؟ مصنف اس کا سائنسی تجزیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق چاہے وہ نقطہ ہو یا لائن، دونوں صورتوں میں ان کا والیوم صفر ہی ہوتا ہے۔ اور صفر حجم کا مطلب ہے عدم، یعنی کچھ نہ ہونا۔ بالکل، اور صفر حجم سے پوری کائنات کے وجود میں آنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات از خود وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ تخلیق کا عمل ناگزیر ہے۔ باب 11، A Brief History of Time پر ایک سرسری نظر۔ اب اس ناگزیر تخلیق سے بچنے کے لیے دور حاضر کے سب سے مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ نے کیا کوشش کی؟
مصنف ان کی اس مشہور کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہاکنگ کی قابلیت تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن ان کا فلسفیانہ مقصد خالق کو کائنات سے نکالنا تھا۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سورسز کا۔ بالکل، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاکنگ نے ایک تجویز دی کہ اگر ہم 10 کی طاقت -43 سیکنڈز یعنی 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کے وقت میں جائیں تو شاید کائنات لہروں یا ویو فنکشن کی صورت میں خود بخود بغیر کسی آغاز کے وجود میں آ گئی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ صرف ریاضی کا ایک خیالی کھیل نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ مصنف ہائنز پیجلز اور فرینک ٹپلر کے حوالوں سے یہی بتاتے ہیں کہ ہاکنگ نے واقعی صرف ایک کلاسیکل سنگولیرٹی کو کوانٹم سنگولیرٹی سے بدل دیا ہے۔ اچھا، تو یہ جو امیجنری ٹائم یا خیالی وقت کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ خیالی وقت میں شاید ریاضی کی حد تک کوئی آغاز نہ ہو، جیسے آپ گراف پر مائنس میں چلے جائیں، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے ریئل ٹائم یعنی حقیقی وقت پہ واپس آتے ہیں تو کائنات کا ایک آغاز لازمی ہو جاتا ہے۔ مطلب ریاضی کی ٹرک سے آپ حقیقت کو نہیں بدل سکتے؟ بالکل، اور مصنف ہائزنبرگ کے اصول عدم یقین کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جسے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کہتے ہیں۔ وہ جس میں ہم ایک وقت میں پوزیشن اور مومنٹم دونوں نہیں جان سکتے؟ ایگزیکٹلی، یہ اصول فزکس کے ذریعے مکمل علم حاصل کرنا یا ہاکنگ کے بقول خالق کا ذہن پڑھنا انسان کے لیے ناممکن بنا دیتا ہے۔ زبردست۔ اب آتے ہیں باب 12، جدید دور کا گولیات، چیپٹر 12۔ تو جب گریوٹی خالق کے وجود کو جھٹلا نہ سکی تو کچھ سائنسدانوں نے انتہائی چھوٹی دنیا یعنی کوانٹم میکینکس کا سہارا لیا۔ جی، اور اسے مذہب کے خلاف ایک بڑے ہتھیار کے طور پر پیش کیا۔ ہاں، جسے گولیات کہا گیا ہے، اور اس میں وہ پال ڈیوس کے کوانٹم ٹنلنگ کے نظریے کو چھیڑتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ماربل شیشے کے پیالے کی دیوار سے خود بخود پار ہو جائے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پوری کی پوری کائنات کوانٹم ٹنلنگ کے ذریعے وجود میں آ سکتی ہے؟ اور وہ جو انفینٹ چانسز یعنی بے شمار کائناتوں کا نظریہ ہے، اس کا کیا؟ مصنف اس کا بہت لاجیکل جواب دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کوانٹم ٹنلنگ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ایک ٹائم انٹرول چاہیے، لیکن کائنات کے آغاز پر تو وقت صفر تھا۔ تو جب وقت ہی نہیں تھا تو ٹنلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، آدم سے کچھ بھی ٹنل کر کے نہیں آ سکتا۔ اور جہاں تک انفینٹ چانسز کی بات ہے، مصنف رولٹ ویل کی ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ہی رولٹ ویل ہو اور وہ لگاتار 1000 بار صفر پر رکے۔ ہاں، تو بندہ یہی سوچے گا نا کہ مشین فکسڈ ہے۔ ایگزیکٹلی، عقل یہی کہے گی کہ اسے ایسا کرنے کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے، نہ کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میں کھربوں ویلز میں سے اس کے سامنے کھڑا ہوں جو خود بخود صفر پر رک رہا ہے۔ بالکل، یہ تو کامن سینس ہے۔ اور مصنف نیلز بوہر کی کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کی خامیوں کو بھی واضح کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا تھا کہ شاید انسانی مشاہدے نے ہی ماضی میں کائنات کو وجود دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ انسان تو اربوں سال بعد آیا ہے، وہ کائنات کیسے بنا سکتا ہے؟ یہی تو مصنف کا پوائنٹ ہے، یہ سراسر غیر منطقی ہے۔ کوانٹم لیول پر یہ حیرت انگیز درستگی محض اتفاق نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی زبردست انجینئرنگ کام کر رہی ہے۔ اور اسی انجینئرنگ سے ہم آتے ہیں باب 13 الہی گھڑی ساز پر، چیپٹر 13۔ تو مصنف یہاں ولیم پیلی کی وہ مشہور گھڑی ساز والی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر جنگل میں ایک گھڑی پڑی ملے تو اس کی اتنی پیچیدگی دیکھ کر کوئی بھی بتا دے گا کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ جسے ڈارون اور گولڈ نے رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی، لیکن پہلے سائنسدان سمجھتے تھے کہ خلیہ یا سیل صرف ایک سادہ سا مادہ ہے، لیکن اب جو ہم نے جدید خوردبین سے اس کے اندر جھانک کر دیکھا ہے تو کیا وہ واقعی ایک گھڑی سے کم پیچیدہ ہے؟ مصنف تو کہتے ہیں کہ وہ گھڑی سے 1000 گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ جدید بائیو کیمسٹری نے پیلی کی دلیل کو کمزور کرنے کے بجائے اور مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ سورسز میں کیا مثال دی گئی ہے؟ وہ F1ATPase انزائم کی مثال دیتے ہیں۔ مصنف اسے فطرت کا اپنا روٹری انجن کہتے ہیں، اور یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، اس کے اندر باقاعدہ پسٹن اور ڈرائیو شافٹ موجود ہیں۔ ایک سیل کے اندر پسٹن؟ واہ! بالکل۔ اور دوسری مثال وہ 26 پروٹیاسوم کی دیتے ہیں، جو خلیے کے اندر کچرا ٹھکانے لگانے اور ریسائیکل کرنے کا حیرت انگیز نظام ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر باقاعدہ ایک پیمانہ یا رولر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، وہ پیمانہ دراصل اس مالیکیول کی اپنی فزیکل شیپ ہے۔ وہ صرف ایک مخصوص لمبائی والے پروٹین کو ہی اپنے اندر فٹ ہونے دیتا ہے اور
اسے تب تک کاٹتا ہے جب تک وہ صحیح سائز کا نہ ہو جائے۔ مائی گڈنس، اتنی پرفیکشن! اور مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ انسان کی آمد کے بعد سے ارتقائی عمل دراصل الٹا چل رہا ہے۔ الٹا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب پرانی پرجاتیوں کی صرف ناپیدینگی ہو رہی ہے، ایکسٹنکشن ہو رہی ہے، کوئی نئی اور پیچیدہ انواع پیدا نہیں ہو رہی۔ اور یہ ڈیزائن صرف بائیولوجی تک محدود نہیں ہے۔ باب 14 ایک بالکل درست کائنات، چیپٹر 14 کائنات کی بنیادی ساخت میں بھی یہ فائن ٹیوننگ موجود ہے۔ جی، فائن ٹیوننگ پر اس باب میں بہت گہری بحث کی گئی ہے۔ مصنف اس کے لیے ایک زبردست اینالوجی پیش کرتے ہیں کہ کسی کباڑ خانے پر طوفان آنے سے خود بخود بوئنگ 747 بننے کا امکان کتنا ہے؟ 0۔ اب سوچیں کہ کباڑ کی جگہ صرف دریا کی مٹی ہو، زندگی کا خود بخود ان بے جان چیزوں سے بننا اس طوفان سے جہاز بننے سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ کون سے 4 بنیادی بلاکس ہیں جو زندگی کے لیے اتنے اہم اور فائن ٹیونڈ ہیں؟ پہلا بلاک ہے صحیح مالیکیولز کا بننا، جو الیکٹرو میگنیٹک فورس کے بالکل درست توازن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا ہے صحیح ایٹمز کا ہونا۔ اس میں وہ نیوکلیئر فورس والی بات تھی نا؟ جی، اگر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس میں صرف 0.5% یا الیکٹرو میگنیٹک فورس میں صرف 4% کی تبدیلی آ جائے تو ستاروں کے اندر کاربن اور آکسیجن بن ہی نہیں سکتے۔ اور تیسرا بلاک؟ تیسرا بلاک نیوکلیونز کا ہے۔ کائنات میں ایک نیوٹران پروٹون سے صرف 0.138% زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ذرا سا بھی فرق ہوتا تو ہائیڈروجن کے علاوہ کوئی اور بھاری عنصر ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ تو واقعی بال برابر کا فرق ہے۔ اور چوتھا بلاک ہے صحیح الیکٹرانز کا ہونا۔ پروٹونز اور الیکٹرانز کے درمیان جو توازن ہے وہ 10 کی طاقت 37 یعنی 1 in 10 to the power 37 کے درجے تک درست ہونا ضروری ہے۔ 1 in 10 to the power 37؟ یہ تو عام انسان کے تصور سے ہی باہر ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے مصنف نے وہ ڈائمز یا سکوں والی مثال دی ہے نا؟ جی بالکل، کہ براعظم شمالیہ امریکہ کو چاند تک سکوں سے بھر دیا جائے اور ایسے 1 ارب براعظم ہوں، اور ایک اندھا شخص ان کھربوں سکوں میں سے اپنی پہلی ہی کوشش میں وہ ایک لال رنگ کا سکہ اٹھا لے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کائنات کی یہ فائن ٹیوننگ بس اتنی ہی درست ہے، اور اس کے علاوہ بھی کائنات کی ایکسپینشن ریٹ اور 35 مختلف خصوصیات کا ذکر ہے جن کی فائن ٹیوننگ حیران کن ہے۔ اور جب سائنسی شواہد اتنے واضح ہو جائیں تو کچھ لوگ کس حد تک خیالی اور عجیب فلسفوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، وہ خاص طور پر فرینک ٹپلر کے فائنل اینتھروپک پرنسپل اور اومیگا پوائنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ کمپیوٹر خدا مرنے والے تمام انسانوں کی یادداشتیں ریکور کر کے انہیں زندہ کرے گا؟ یہ سن کر تو بندہ واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مطلب خالق کو ماننے کے بجائے وہ یہ ماننے کو تیار ہے کہ کمپیوٹر خدا بن جائیں گے۔ یہ تو مکمل سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ اور اسی لیے مصنف مارٹن گارڈنر کا مشہور اقتباس پیش کرتے ہیں، جس میں گارڈنر نے اس نظریے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اسے نہ صرف سائنس فکشن قرار دیا تھا بلکہ اپنے مخصوص انداز میں اسے مکمل بکواس یعنی CRAP کریپ کے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔ واقعی، مطلب جیسے جیسے کائنات کے راز کھل رہے ہیں، یہ فائن ٹیوننگ انسان کو مزید حیران کر رہی ہے۔ اگر ہماری کائنات کا ہر ذرہ واقعی اس قدر پرفیکٹ ہے تو سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا کائنات کے آغاز سے ہی یہ سب کچھ اتنی نزاکت سے ہمارے لیے تیار کیا جا رہا تھا؟ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر انسان جتنا غور کرے، کتاب کہتی ہے کہ بگ بینگ کے خلاف سائنس میں ایک لمبا تعصب رہا ہے۔ ہاں، اور مصنف نے اس بات پر کافی سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے فلیٹ ارتھ سوسائٹی کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ مطلب جب انسانوں کے سامنے دنیا کے گول ہونے کے ٹھوس حقائق آنے لگے تو ان سوسائٹی والوں نے حقیقت تسلیم کرنے کے بجائے بے تکے دلائل شروع کر دیے اپنے پرانے نظریے کو بچانے کے لیے۔ ایگزیکٹلی، اور مصنف کے نزدیک آلٹرنیٹ کاسمولوجیز یا متبادل تھیریز پر مسلسل اصرار کرنا بھی بالکل اس فلیٹ ارتھ والے رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ ویٹ، لیکن ایک منٹ، سائنس تو ثبوتوں پر چلتی ہے نا؟ اگر کچھ سائنٹسٹ آلٹرنیٹ ماڈلز جیسے کہ اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈلز یا کریشن فیلڈز کی بات کر رہے تھے تو کیا ان کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں تھی؟ دیکھیے، یہیں پر مصنف نے فزکس اور میٹا فزکس کے درمیان ایک انتہائی واضح لکیر کھینچی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ جو اسٹڈی اسٹیٹ یا مسلسل تخلیق کے نظریات ہیں، یہ فزکس کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کس دائرے میں آتے ہیں؟ میٹا فزکس، کیونکہ فزکس کا مطلب ہے وہ چیز جسے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ آج تک انسانوں میں سے کسی نے ایک خلا میں اچانک کسی پروٹون یا نیوٹرون کو وجود میں آتے نہیں دیکھا۔
صحیح. اور نہ ہی کوئی ایسی لیب ایکسپیریمنٹ ہے جو ان کریشن فیلڈز کو ثابت کر سکے. تو کتاب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تو وہ فلسفی بن جاتی ہے، سائنس نہیں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر کوانٹم میکینکس کا کیا ہوگا؟ ہم نے اکثر سنا ہے کہ کوانٹم لیول پر چیزیں اچانک وجود میں آ سکتی ہیں. کتاب میں بھی بیبی یونیورسز کا ذکر ہے. ہاں، کہ شاید ہماری کائنات کسی کوانٹم فلکچویشن کا نتیجہ ہو. بالکل. تو اس پر مصنف کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن بہت دلچسپ ہے. کوانٹم میکینکس کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ کے ہونے کی پروبیبلٹی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے لیے کتنا وقت دستیاب ہے، ٹائم انٹرول کتنا ہے. صحیح، مطلب جتنا کم وقت ہوگا چانس اتنا ہی کم ہوگا. ایگزیکٹلی. اب ذرا کائنات کے آغاز کی طرف چلتے ہیں. بگ بینگ کی شروعات ایک سنگولیرٹی سے ہوئی. ایک سیکنڈ، اس سنگولیرٹی کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں سننے والوں کے لیے، کیونکہ یہ لفظ سائنس فکشن موویز میں تو بہت سنتے ہیں، پر اصل میں یہ ہے کیا؟ خیر، سنگولیرٹی کو ایک ایسے پوائنٹ کے طور پر تصور کریں جہاں فزکس کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں کائنات کا تمام مادہ، انرجی اور سب سے اہم بات، خود وقت بھی ایک چھوٹی سی جگہ میں قید تھا. بگ بینگ سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا. تو وقت کی تخلیق اسی لمحے ہوئی جب کائنات پھیلنا شروع ہوئی. اگر اس پوائنٹ پر وقت ناپیں تو وہ زیرو تھا. بالکل، وقت زیرو تھا. تو اگر ٹائم زیرو تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایکشن ہونے کے لیے وقت ہی نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی گاڑی کی سپیڈ ناپنے کی کوشش کی جائے جبکہ فاصلے کا کانسیپٹ ہی نہ ہو. بہت زبردست مثال ہے یہ. تو مصنف کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ جب ٹائم انٹرول ہی زیرو ہے تو کوانٹم میکینکس کے اپنے قانون کے مطابق کسی بیبی یونیورس کے اچانک بننے کی پروبیبلٹی میتھمیٹکلی زیرو ہو جاتی ہے. او واو، کیونکہ ایونٹ کے لیے ٹائم چاہیے اور ٹائم تھا نہیں. ایگزیکٹلی. یہ واقعی ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. لیکن واپس اس سکے والی مثال پر آتے ہیں، گیمبلرز فیلیسی. بہت سے سائنٹسٹ ملٹی ورس کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ خربوں کائناتیں ہیں اور ہماری والی فائن ٹیونڈ لگتی ہے کیونکہ اتنی ساری کائناتوں میں کسی ایک کا تو ٹھیک ہونا ہی تھا. ہاں، اور مصنف کا اس پر موقف بہت ڈوٹک ہے. وہ یاد دلاتے ہیں کہ جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق ایک کائنات کے اندر موجود آبزرورز کبھی بھی کسی دوسری کائنات کو نہیں دیکھ سکتے. مطلب ان کی اسپیس ٹائم آپس میں اوورلیپ نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے پاس کائنات کا سیمپل سائز ہمیشہ صرف ایک ہی رہے گا. اس جواری کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ باہر واقعی خربوں سکے اچھالے جا رہے ہیں. صحیح. چونکہ آبزرو کرنے کے لیے صرف یہی ایک کائنات ہے، اس لیے کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس فائن ٹیوننگ کو محض اتفاق کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مصنف کے نزدیک یہ کسی خالق کی منصوبہ بندی کا ثبوت ہے. صحیح. تو اگر اس کائنات کے زیرو ٹائم میں خود بخود پیدا ہونے کا چانس زیرو ہے تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ذرا اپنے پلانٹ پر نظر دوڑائی جائے. اور یہیں سے ماخذ کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. چیپٹر 16 ارتھ دا پلیس فار لائف. یہ چیپٹر کائنات اور زمین کی ان باریکیوں کو کھولتا ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. پرانے دور میں کارل سیگن اور فرینک ڈریک نے بڑا پر امید نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات اتنی بڑی ہے تو لاکھوں سیاروں پر زندگی ہوگی. لیکن ریالٹیز اس پرانی امید سے بہت مختلف نکلیں. If we connect this to the bigger picture, تو کتاب بتاتی ہے کہ زمین اور نظام شمسی کی لوکیشن کتنی زیادہ فائن ٹیونڈ ہے. ہاں، شروعات ہی ملکی وے گیلیکسی کی لوکیشن سے ہوتی ہے. ہم لوکل گروپ کے کنارے پر ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ گیلیکسی کی لوکیشن کا زندگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تعلق بہت گہرا ہے. دیکھیں، زیادہ تر گیلیکسیز ڈینس کلسٹر میں ہوتی ہیں جہاں ستاروں کا ہجوم ہوتا ہے. اگر ملکی وے کسی ایسے ہجوم میں ہوتی تو قریب سے گزرنے والے دوسرے ستاروں کی گریوٹی ہمارے پلانٹس کو آربٹ سے باہر پھینک دیتی. ہم کنارے پر ہیں، اس لیے اس ڈینجرس ٹریفک جام سے بچے ہوئے ہیں. اچھا، اور صرف لوکیشن نہیں، خود گیلیکسی کی ٹائپ بھی اہم ہے. مطلب تصویروں میں تو ہمیشہ گول گھومتی ہوئی اسپائرل گیلیکسیز دیکھی ہیں، لیکن کتاب کے نمبرز دیکھ کر میں دنگ رہ گئی. ہاں، پوری کائنات کی صرف 6% گیلیکسیز اسپائرل ہیں. باقی 94% یا تو ایلپٹیکل ہیں یا ایریگولر. اور مصنف کہتے ہیں کہ ان دونوں اقسام میں زندگی کا چانس ہی نہیں ہے.
بالکل، کیونکہ اپٹیکل میں نئے ستارے بننے کا عمل رک چکا ہوتا ہے اور ارریگولر میں یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہاں ڈینجرس ریڈیشن ہر وقت ہوتی ہے۔ اور ریڈیشن کی بات ہوئی ہے تو سپر نووائی کی ٹائمنگ پر جو بحث ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ستاروں کے دھماکے زندگی کے لیے ضروری تھے شروع میں۔ ہاں، شروع میں ان کا ہونا لازمی تھا تاکہ ہیوی ایلیمنٹس بن سکیں، جیسے کاربن، آکسیجن، آئرن۔ یہ سب انہی دھماکوں سے پھیلتے ہیں، لیکن یہاں فائن ٹیوننگ کی شرط یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ دھماکے بہت کم ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر آج قریب میں سپر نووے ہو رہے ہوتے تو ان کی کاسمک ریڈیشن زمین پر سب کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ ایگزیکٹلی، یہ ٹائمنگ کا ایسا بیلنس ہے جہاں ذرا سی غلطی زندگی کو ناممکن بنا دیتی۔ اس پر بات کرتے ہوئے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے۔ کتاب میں فلورین کا ذکر ہے کہ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے یہاں، ہر چیز کو کاربن کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ زندگی کسی اور ایلیمنٹ پر بھی تو بیس کر سکتی ہے؟ ہاں، کیا یہ ضروری ہے کہ زندگی بالکل ارتھ جیسی ہی ہو سکتا ہے سلیکن یا کسی اور چیز پر بیس لائف ہو؟ کتاب نے خود اس پر بات کی ہے آگے جا کر، اور وہ جواب کافی حد تک ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ دیکھیں، کیمسٹری کے حساب سے زندگی کے لیے ایسے مالیکیولز چاہیے جو لمبی چینز بنا سکیں، جیسے ڈی این اے۔ صحیح۔ پیریوڈک ٹیبل میں کاربن کے علاوہ صرف سلیکان اور بورون میں یہ صلاحیت کچھ حد تک ہے، پر بورون بہت ریئر ہے اور زہریلا ہے۔ اور سلیکن کا کیا مسئلہ ہے؟ سلیکان بیری مالیکیولز کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتا، جیسے ہی اس پر مبنی کوئی مالیکیول پانی کے پاس جاتا ہے وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سائنس کی روح سے کاربن ہی بیسٹ آپشن ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھل دینے والی بات ہے۔ Here's where it gets really interesting۔ اگر ان شرائط کو اپنے سولر سسٹم پر لگائیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ہماری گیلیکسی کے اسپائرل آرمز ہیں، سورج گلیکٹک کوروٹیشن ریڈیس پر موجود ہے۔ یہ پوائنٹ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ واحد فاصلہ ہے جہاں کوئی ستارہ گیلیکسی کے سینٹر کے گرد بالکل اسی سپیڈ سے چکر لگاتا ہے جس سپیڈ سے وہ اسپائرل آرمز گھوم رہے ہیں۔ مطلب ہمارا سورج ان آرمز کے بیچ میں ایک خالی جگہ میں ٹریول کر رہا ہے بنا ان کے اندر گئے؟ بالکل، اگر اندر چلا جائے تو وہاں ستاروں کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، سپر نووے ہو رہے ہوتے ہیں، ریڈیشن کا طوفان ہوتا ہے۔ تو گریوٹی اور ریڈیشن زمین کو تباہ کر دیتے۔ ایگزیکٹلی، سورج ایک انتہائی محفوظ جگہ میں بڑے سکون سے سفر کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی خلا کی بات، لیکن زمین کا اپنا سسٹم بھی بہت ایکسٹریم ہے۔ ماخذ میں کلائمیٹک رنویز کا ذکر ہے۔ زمین کتنی باریک دھار پر ہے یہ پڑھ کر ڈر لگتا ہے۔ ہاں، اگر زمین کا ایوریج ٹیمپریچر صرف چند ڈگری گر جائے تو رن اوے فریز اپ شروع ہو جائے گا۔ مطلب برف جمے گی جو روشنی کو ریفلیکٹ کرے گی، جس سے اور ٹھنڈ ہوگی اور بالآخر پوری زمین برف کا گولا بن جائے گی۔ اور دوسری ایکسٹریم بھی ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا تو رن اوے ایواپوریشن ہوگی، سمندر بھاپ بن جائیں گے، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا، زمین وینس جیسی بھٹی بن جائے گی۔ 40 سالوں سے ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں بیلنس ہے، اور اس بیلنس میں ایک ایسی چیز کا ہاتھ ہے جسے ہم تباہی سمجھتے ہیں، ہریکینز یعنی سمندری طوفان۔ ہاں، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، لیکن کتاب کے مطابق یہ زمین کے لائف سپورٹ سسٹم کا حصہ ہیں۔ یہ طوفان سمندر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالنے کو بیلنس کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کلائمیٹ کنٹرول فیل ہو جائے۔ اور پروٹیکٹرز کی بات ہو تو جوپیٹر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جارج ویدرل کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جوپیٹر ایک جائنٹ گریوٹی شیلڈ یا ویکیوم کلینر ہے۔ مطلب وہ باہر سے آنے والے کومیٹس اور میٹیورز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر جوپیٹر وہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو زمین پر کومیٹس کے ٹکرانے کی شرح آج کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہوتی۔ 1000 گنا؟ ہاں، مطلب کمپلیکس لائف کا تو چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ بار بار میس ایکسٹنکشنز ہوتی رہنی تھیں۔ تباکن ٹکراؤ کی بات ہوئی ہے تو چاند کی فارمیشن والا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ شروع میں ایک مارس کے سائز کا پلانٹ زمین سے آ کر ٹکرایا تھا۔ یہ واقعی ایک وائلنٹ لیکن ضروری ٹکراؤ تھا۔ اس وقت زمین کی فضا بہت موٹی اور زہریلی تھی، جہاں روشنی نہیں آ سکتی تھی۔ اور اس ٹکراؤ نے اس ایٹماسفیئر کو اڑا دیا اور آج جیسی فضا بنائی، ساتھ ہی آئرن کا بھی اضافہ کیا۔ لیکن جو چاند بنا اس ملبے سے، وہ سب سے بڑا کمال تھا۔ بالکل، چاند نے اپنی گریوٹی سے زمین کے ایکشل ٹلٹ کو سٹیبلائز کر دیا۔
اگر چاند نہ ہوتا تو زمین لٹو کی طرح ڈھگمگاتی، موسم اتنے ایکسٹریم ہوتے کہ زندگی کا تسلسل ہی ناممکن ہو جاتا۔ چاند ایکچولی موسموں کا ریگولیٹر ہے۔ صحیح، اور یہ باریک بینی صرف خلا تک نہیں ہے، مٹی میں بھی ہے۔ کتاب میں وائٹل پوائزنز یعنی زندگی کے لیے ضروری زہر کی بات کی گئی ہے۔ یہ ورڈز کتنے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ضروری بھی اور زہر بھی۔ ہاں، دیکھیں، کرومیم اور مولیبڈینیم جیسی دھاتیں تھوڑی مقدار میں ضروری ہیں۔ نائٹروجن فکسیشن ان کے بنا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائیں تو یہ جان لیوا زہر بن جاتی ہیں۔ اور ارتھ کی مٹی میں ان کا پرفیکٹ بیلنس موجود ہے جو کسی اور پلانٹ پہ نہیں ملتا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے ایکسٹرا سولر پلانٹس کا ڈیٹا اتنا مایوس کن ہے۔ جو دوسرے پلانٹس ملے ہیں وہ یا تو بہت قریب ہیں سٹارز کے یا ان کے آربٹ عجیب ہیں۔ اور میٹلز کا بھی ایشو ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ 98% ستاروں میں اتنے میٹلز ہی نہیں ہیں کہ ان کے گرد زمین جیسے پلانٹس بن سکیں۔ صحیح کہا۔ تو ان تمام حقائق کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ماخذ میں ایک پروبیبلٹی کیلکولیشن ملتی ہے۔ مصنف نے ٹوٹل 128 ایسے پیرامیٹرز گنوائے ہیں جن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ 128؟ اور ان سب کا کسی ایک پلانٹ پر ایک ساتھ موجود ہونے کا امکان انہوں نے نکالا ہے 10 کی پاور -144، مطلب ایک کے بعد 144 زیرو۔ یہ اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ مصنف نے مثال دی ہے کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون الٹ جائے، یعنی ٹوٹی ہوئی پیالی خود بخود جڑ جائے یا ٹھنڈی چائے ابلنے لگے۔ ہاں، تو کتاب کا نتیجہ نان پارٹیسن انداز میں پیش کیا جائے تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ سب اندھا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق یہ سب ایک ڈیوائن ڈیزائن یا خالق کا واضح ثبوت ہے۔ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ کائنات کا ہر سٹیپ اس ارادے اور فائن ٹیوننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان سب آرگیومنٹس کے بعد کتاب ایک آخری تھیولوجیکل سوال چھوڑتی ہے۔ بک آف ہیبروز کا حوالہ دے کر مصنف پوچھتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ سب اتنی باریکی اور منصوبہ بندی سے بنایا ہے تو کیا اس نے اس اتنی بڑی کائنات میں واقعی صرف ایک ہی سیارہ زندگی کے لیے تخلیق کیا ہے، یا کہیں اور بھی کوئی ہے جو ان ستاروں کو بلڈنگ لائف۔ پچھلے کچھ ابواب میں ہم نے کائنات، ہماری کہکشاں اور زمین کی جس فائن ٹیوننگ یعنی ایک بڑی باریک بینی سے کی گئی ترتیب کے بارے میں پڑھا، وہ بلا شبہ بڑی شاندار تھی۔ جی بالکل، کائنات کی وہ ترتیب واقعی کمال ہے۔ ہاں، لیکن مطلب اگر سورس مٹیریل کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیا جائے نا، تو کائنات کی یہ ساری طبعی ترتیب زندہ جانداروں کے اندر موجود ڈیزائن کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب کائنات کے لیے شاید بے حد پریسیشن چاہیے ہو، لیکن ایک زندہ خود مختار جاندار کی ساخت وہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک سادہ سے خلیے یعنی سیل کے اندر موجود ڈی این اے کی معلومات کو کاغذ پر لکھنے بیٹھیں تو ہزاروں کتابیں بھر جائیں گی۔ ارے واہ، ہزاروں کتابیں! جی بالکل، یہ کسی بھی طرح سے ایک سادہ کیمیکل ریاکشن نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت آنکھیں کھول دینے والا موازنہ ہے۔ اور جب بات آتی ہے اس انتہائی پیچیدہ زندگی کے آغاز کی، تو عام طور پہ بائیولوجسٹ اور دیگر سائنسدانوں کا ایک لمبے عرصے تک یہ خیال رہا ہے کہ نیچرل پروسیسز کو یہ سب کچھ خود بخود اسمبل کرنے کے لیے بہت طویل وقت ملا ہوگا۔ ہاں، وہ اربوں سالوں کا تصور۔ بالکل، یعنی ان کا ماننا تھا کہ اربوں سالوں کا وقت دستیاب تھا جس میں کیمیکلز آپس میں ٹکراتے رہے اور بالآخر زندگی بن گئی۔ لیکن جدید ڈسکوریز نے اس مفروضے کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ لیکن رکیے، اگر ہم ٹائم سکیل کی بات کریں تو سورس کے مطابق 40 ملین سال کا وقت دیا جاتا ہے زندگی کے آغاز کے لیے۔ عام انسان کے لیے تو 40 ملین سال بہت طویل عرصہ ہے۔ کیا اتنے وقت میں کیمیکلز کا آپس میں ٹکرا کر اتفاقاً جڑ جانا واقعی اتنا ناممکن ہے؟ دیکھیں، حیرانی کی بات وہ وقت نہیں بلکہ وہ حالات ہیں جن میں یہ وقت ملا۔ حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین تقریباً 3.9 بلین سال پہلے تک مکمل طور پر ایک پگھلی ہوئی یا مولٹن حالت میں تھی۔ یعنی چٹانیں مایا حالت میں ابل رہی تھی۔ جی ہاں، اس شدید گرم ماحول میں تو زندگی کے بنیادی مالیکیولز کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں 3.5 بلین سال پرانے مکمل خلیوں کے فاسلز مل چکے ہیں۔ تو بظاہر یہ 400 ملین سال بنتے ہیں۔
ہاں بظاہر، لیکن ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اس دوران زمین پر شہابیوں یعنی میٹیورز اور ایسٹرائڈز کی شدید بمباری ہو رہی تھی، جسے ہیوی بمبارڈمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 40 ملین سال کی ونڈو تھی وہ بھی کوئی پرسکون وقت نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ مطلب یہ امپیکٹس اتنے شدید تھے کہ ان 400 ملین سالوں کے دوران کم از کم 30 بار ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے زمین کے سمندروں کو ابال کر بھاپ بنا دیا۔ اوہ، تو زندگی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہوگی؟ جی، مطلب زندگی بنتی تھی، تباہ ہوتی تھی اور پھر دوبارہ شروع ہوتی تھی۔ اگر جیولوجیکل ٹائم سکیل کے لحاظ سے دیکھیں تو زندگی کے پاس خود بخود بننے کے لیے 40 ملین نہیں بلکہ بمشکل 10 ملین یا اس سے بھی کم کے چھوٹے چھوٹے پیریڈز تھے۔ جو کہ سائنسی لحاظ سے 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسے ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں تو پھر لیبارٹریز میں ہونے والے ان تجربات کا کیا جو پری بائیوٹک سوپس پر کیے جاتے ہیں؟ مطلب ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ لیب کے بہترین حالات میں سائنسدان زندگی کے بنیادی مالیکیولز بناتے ہیں، کیا وہ اس عمل کو ریپلیکیٹ نہیں کر پاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی سازگار اور آئیڈیل حالات میں بھی یہ تجربات بری طرح ناکام رہے ہیں۔ کیا واقعی کچھ بھی نہیں بن سکا؟ ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بن سکی جو زندگی سے ذرا بھی مشابہت رکھتی ہو۔ اس ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ مالیکیولز کا لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ ہونا ہے، جسے سائنس میں کاریالٹی کہتے ہیں۔ آہا، یہ کانسیپٹ اکثر کنفیوز کرتا ہے۔ یہ ہینڈڈنس کیا ہے اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ کیوں ہے؟ اسے یوں سمجھے جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں جو ایک دوسرے کا مکمل مرر امیج ہیں، لیکن آپ دائیں ہاتھ کا دستانہ بائیں ہاتھ میں نہیں پہن سکتے۔ بالکل، وہ فٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح بہت سے پری بائیوٹک مالیکیولز بھی 2 شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ قدرت میں جب یہ کیمیکلز بنتے ہیں تو یہ رینڈملی بکھرے ہوتے ہیں، یعنی 50% لیفٹ ہینڈڈ اور 50% رائٹ ہینڈڈ۔ صحیح۔ لیکن زندگی کی کیمسٹری کی ڈیمانڈ بہت سخت ہے۔ زندگی کے لیے جو بیس امینو ایسڈز ضروری ہیں ان میں سے 19 کا لازمی طور پر 100% لیفٹ ہینڈڈ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بہت اونچی عمارت بنا رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس موجود آدھی اینٹیں بائیں طرف مڑی ہوئی ہیں اور آدھی دائیں طرف۔ اگر آپ ان کو رینڈملی جوڑیں گے تو وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ بالکل درست مثال ہے۔ اگر پروٹین بنتے وقت ایک بھی رائٹ ہینڈڈ امینو ایسڈ درمیان میں آ جائے نا تو پوری پروٹین چین غلط طریقے سے فولڈ ہو جائے گی اور وہ خلیے کے لیے زہریلی ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور لیب نے اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سائنسدان ان مالیکیولز کو اس مخصوص ترتیب میں الگ نہیں کر پائے۔ تو پھر فطرت کے اس تباہ کن ماحول میں یہ خود بخود کیسے جڑ گیا؟ یہ ناممکن ہے۔ اور پھر سورس مٹیریل میں ماحول یعنی ایٹماسفیئر کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ تو ایک مکمل بلائنڈ ایلی لگتا ہے۔ مصنف کے مطابق زمین کا ماحول ہمیشہ سے آکسیڈائزنگ رہا ہے، یعنی اس میں آکسیجن موجود رہی ہے۔ اب ہمیں تو لگتا ہے کہ آکسیجن زندگی کے لیے اچھی ہے۔ اسے سائنس میں آکسیجن UV پیراڈاکس کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن بہت ری ایکٹیو ہے۔ ابتدائی ماحول میں آکسیجن کی موجودگی زندگی بنانے والے نازک مالیکیولز کو بننے سے پہلے ہی تباہ کر دے گی۔ یعنی ان کو زنگ لگ جائے گا یا بانڈز ٹوٹ جائیں گے؟ بالکل۔ تو زندگی کو شروع ہونے کے لیے ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں آکسیجن بالکل نہ ہو۔ لیکن اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو پھر اوزون بھی نہیں ہوگی نا، کیونکہ اوزون بھی تو آکسیجن ہی سے بنتی ہے۔ 100% درست۔ اور اگر اوزون لیئر نہیں ہوگی تو سورج کی طاقتور الٹرا وائلٹ یا UV شعائیں سیدھی زمین پر آئیں گی۔ یہ شعائیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ امینو ایسڈز کو جلا کر خاک کر دیں گی۔ مطلب آپ ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کنویں کے درمیان پھنسے ہیں۔ آکسیجن ہے تو مالیکیولز ٹوٹ جائیں گے، نہیں ہے تو UV شعائیں جلا دیں گی۔ جی، تو زندگی کا کسی گرم تالاب میں خود بخود بننا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں، ٹائم کی کمی، کائرالٹی اور یہ پیراڈاکس، تو امکانات کیا بنتے ہیں؟ سورس میں فزسسٹ ہیرولڈ موروویٹز کی جو کیلکولیشن دی گئی ہے وہ واقعی دماغ گھما دینے والی ہے۔ جی، ان کے مطابق بہترین حالات میں بھی ایک سادہ ترین سیل کے خود بخود بننے کا امکان 10 کی پاور 100 بلین میں سے صرف 1 ہے۔ اوہ میرے خدایا، یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات میں موجود ایٹمز کی کل تعداد تو صرف 10 کی پاور 80 ہے۔ بالکل۔
اس کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ کمال ہے۔ فرض کریں 1 ملین لائنز کا کمپیوٹر پروگرام ہے، رینڈملی اس کی 10,000 لائنز تباہ ہو جائیں، لیکن وہ پروگرام پھر بھی بالکل ٹھیک کام کرے۔ ایسا آج کا کوئی ایکسپرٹ نہیں لکھ سکتا، لیکن زندگی کے مالیکیولز اسی طرح کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب ان شدید ناممکن امکانات سے بچنے کے لیے سائنسدانوں نے RNA ورلڈ کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید شروع میں ایک سادہ RNA بن گیا ہو جس نے پروٹین اور DNA دونوں کا کام اکیلے سنبھال لیا ہو۔ بظاہر تو یہ ایک سمارٹ حل لگتا ہے، تو کیا یہ RNA والا نظریہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتا؟ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلی بات، ایک ایسا RNA جو تینوں کے کام کر سکے اسے سادہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسے بننے کے لیے ان تینوں کی مشترکہ انفارمیشن چاہیے ہوگی۔ تو پیچیدگی کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، اور کیمیائی طور پر بھی تو RNA بہت کمزور ہوتا ہے نا؟ جی، RNA گرم درجہ حرارت میں بہت تیزی سے ڈیگریڈ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی زمین تو شدید گرم تھی، خلیے کے حفاظتی خول کے بغیر اس کا بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس سب کے بعد ایک اور بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کل ہم سنتے ہیں کہ مریخ پر زندگی کی تلاش جاری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مریخ پر کوئی جرثومہ یا مائکروب مل گیا تو یہ کائنات میں ارتقاء کا حتمی ثبوت ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سورس مٹیریل اس کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ مریخ پر زندگی ملنے کا مطلب ارتقاء کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ فزیکل جیوگرافی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مریخ زمین سے صرف 35 ملین میل دور ہے۔ جب بڑے شہابیے زمین سے ٹکراتے ہیں نا، تو زبردست امپیکٹ سے زمین کی چٹانیں جن میں مائکروبز ہوتے ہیں اچھل کر خلا میں چلی جاتی ہیں، اور وہ مریخ تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ ارے ہاں، اور یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ یہ مائکروبز خلا کے ویکیوم میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں، شدید ریڈیشن اور سردی برداشت کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر کل کو مریخ پر کوئی مائکروب ملتا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ قدرت کی اس حیرت انگیز بقا کی صلاحیت کے باعث زمین سے وہاں گیا ہو۔ یہ ارتقاء نہیں، زندگی کے پھیلنے کا ثبوت ہوگا۔ جی، 100% درست بات ہے۔ چیپٹر 18، ایکسٹرا ڈائمینشنل پاور۔ اب ذرا بائیولوجی سے نکل کر فزکس کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب طبی قوانین اس پیچیدگی کو نہیں سمجھ پاتے تو ہمیں ان 4 جہتوں یعنی 4 ڈائمینشن سے باہر دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، مطلب خدا کو سمجھنے کے لیے ماننا ہوگا کہ وہ لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت کے ڈبے میں قید نہیں ہے۔ کائنات کی 10 اسپیس ٹائم ڈائمینشنز ہیں اور وہ ان سب سے باہر ہے۔ یہ ایکسٹرا ڈائمینشنلٹی کا تصور کئی پیچیدہ سوالات حل کر دیتا ہے۔ ہم انسان صرف 4 ڈائمینشنز محسوس کر سکتے ہیں، تو ہم ہر چیز اسی دائرے میں پرکھتے ہیں۔ جیسے تثلیث یعنی ٹرینٹی کا تصور۔ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ ریاضی کے لحاظ سے کوئی ایک ہی وقت میں 1 بھی ہو اور 3 بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، 1 جمع 1 جمع 1 تو 3 ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن سورس کے مطابق یہ تضاد صرف اس وقت تک ہے جب تک ہم 4D کی حد تک سوچ رہے ہوں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے سورس میں فلیٹ لینڈ کی جو مثال دی گئی ہے وہ مجھے بڑی زبردست لگی۔ تصور کریں ایک 2D دنیا ہے، کاغذ کے صفحے جیسی۔ انہیں صرف لمبائی اور چوڑائی کا پتہ ہے، اونچائی کا نہیں۔ تو اگر کوئی 3D انسان اس صفحے پر اپنی 3 انگلیاں رکھ دے تو انہیں کیا نظر آئے گا؟ انہیں تو صرف وہ جگہ نظر آئیں گی جہاں انگلیاں کاغذ کو چھو رہی ہیں، یعنی 3 الگ الگ دائرے۔ بالکل، اور وہ 2D والے بحث کریں گے کہ یہ 3 الگ الگ وجود ہیں، کیونکہ وہ اونچائی نہیں دیکھ سکتے جہاں وہ تینوں ایک ہی ہاتھ کا حصہ ہیں۔ تو جب ایک ایسا وجود جو 10 جہتوں کو تخلیق کرتا ہے، اس کی یکتائی اور کثرت کو سمجھنے کے لیے ہماری 4D سوچ ناکافی ہے، اعلیٰ جہتوں میں وہ بالکل منطقی ہے۔ اور اسی مثال سے خدا کی قربت کا تصور بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ ہم سے اتنا قریب کیسے ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر وہی 3D انسان ان 2D مخلوقات کے بالکل اوپر کھڑا ہو تو وہ ان کے آپس کے فاصلے سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوگا، مکمل طور پر پوشیدہ ہوگا۔ اس سے ایک تاریخی معمہ بھی حل ہوتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ کا قول ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہری طور پر تو عجیب لگتا ہے کہ رہبر کا جانا بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسے ایکسٹرا ڈائمینشنل طاقت سے دیکھیں تو منطقی لگتا ہے۔ انسانی جسم میں وہ 4 جہتوں میں قید تھے، ایک وقت میں ایک جگہ، لیکن اپنی اصلی پوزیشن میں واپس جا کر وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئے۔
یعنی وہ ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ان کا جانا زیادہ بڑی اور ہماگیر موجودگی کا سبب بنا۔ چیپٹر 19 دا پوائنٹ۔ ہم نے اتنی سائنس اور فزکس کی بات کر لی، ہمارے پاس مالیکیولز اور اضافی جہتوں کا ڈیٹا ہے، لیکن آخر کار بات یہی آتی ہے کہ انسان ان ثبوتوں کو مانتا کیوں نہیں؟ اس باب میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسرز کے واقعے کا ذکر ہے۔ وہ واقعہ ہمیں انسانی نفسیات کا ایک پوشیدہ پہلو بتاتا ہے۔ جب ان سائنس پروفیسرز کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے تو کئی نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ ایک پروفیسر نے ایمانداری سے مانا کہ وہ اپنی طرز زندگی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جی، اور کچھ کو ماضی میں مذہب کے نام پر زخم ملے تھے، یعنی رکاوٹ عقل کی نہیں بلکہ ذاتی دکھ یا اخلاقی باغی پن کی تھی۔ یہ انسان کی نفسیات کا کتنا اہم پہلو ہے۔ کوئی بھی ثبوت اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک انسان اندر سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بالکل، اور یہی بات اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ہماری آج کی جدید نسل کو اتنے زیادہ سائنسی ثبوت کیوں مل رہے ہیں۔ ہاں، پچھلی نسلوں کے پاس تو یہ دوربینیں یا پارٹیکل ایکسلریٹرز نہیں تھے۔ سوروس اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ ثبوتوں کی مقدار ہمیشہ انسان کی ضد اور تکبر کے متناسب ہوتی ہے۔ آج کے انسان کے پاس بے پناہ دولت اور ٹیکنالوجی ہے۔ وہ سوچ کے انسان خود کو ہی خدا سمجھنے لگا ہے کہ ہمیں لیبارٹری میں سب خود کرنے کی طاقت مل گئی ہے۔ اسی شدید تکبر کو توڑنے کے لیے اتنے طاقتور ثبوتوں کی ضرورت تھی تاکہ انسان مائکروسکوپ میں دیکھے تو اسے خالق کی طاقت کا اندازہ ہو۔ اپینڈکس سمری آف سائنٹیفک ایویڈنسز فار اے بگ بینگ کریشن ایونٹ۔ آخر میں اس زمینے کی بات کرتے ہیں جس میں بگ بینگ اور تخلیق کے 30 سے زائد ثبوت دیے گئے ہیں۔ ان میں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ یعنی CMB ریڈیشن کا ذکر سب سے نمایاں ہے۔ 1948 میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اگر کائنات ایک گرم نقطے سے بنی ہے تو ٹھنڈے ہونے کے عمل میں ایک ہلکی ریڈیشن ہونی چاہیے۔ اور پھر 1965 میں وہ دریافت ہوگی جس پر نوبل انعام بھی ملا۔ اس کا درجہ حرارت تقریباً 3 ڈگری کیلون ناپا گیا، بالکل پیشن گوئی کے مطابق۔ اور کائنات بالکل اسی رفتار سے ٹھنڈی ہو رہی ہے جس کا بگ بینگ ماڈل تقاضا کرتا ہے۔ ماضی میں کائنات واقعی زیادہ گرم تھی۔ اچھا، اور یہ جو عناصر یعنی ایلیمنٹس کی مقدار والی بات ہے وہ بھی کمال ہے۔ ہیلیم، ڈیوٹیریم اور لیتھیم کی مقدار حیران کن حد تک بگ بینگ ماڈل سے ملتی ہے۔ جی، جب ہم آج ان گیس کلاؤڈز کو دیکھتے ہیں جہاں ستاروں کے جلنے کا عمل شروع نہیں ہوا تو ہمیں ہیلیم کی بالکل وہی 25% مقدار ملتی ہے، اور ڈیوٹیریم کا معاملہ تو اس سے بھی واضح ہے۔ ہاں، وہ ذرا سمجھائیں، کیونکہ ستارے تو فیوژن کے ذریعے عناصر بناتے ہیں نا، تو ڈیوٹیریم ستاروں میں بھی بن سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ستارے ڈیوٹیریم کو تباہ کر دیتے ہیں، اسے بنا نہیں سکتے۔ تو آج جتنی بھی ڈیوٹیریم ہے وہ صرف بگ بینگ کے ذریعے ہی وجود میں آ سکتی تھی۔ ارے واہ! اور کائنات میں ایگزوٹک میٹر اور آرڈنری میٹر کے تناسب کی بات بھی ہے۔ زندگی کے لیے ان کا تناسب تقریباً 1 اور 5 کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل، اور ریسنٹ میجرمنٹس بالکل یہی پرفیکٹ ریشو دکھاتی ہیں۔ اگر یہ ذرا مختلف ہوتا تو کائنات کولیپس ہو جاتی۔ اور کائنات کے استحکام کے لیے 3 ڈائمینشنز کا ہونا۔ اگر 4 بڑی ڈائمینشنز ہوتی تو سیارے سورج کے گرد مدار میں ٹک نہ پاتے۔ جی، گریوٹی کا انورس اسکوائر لا صرف 3 ڈائمینشنز میں کام کرتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق 10 ڈائمینشنز تھیں جن میں سے 6 سکڑ گئیں۔ اور یہیں سے ایلیمنٹری پارٹیکلز کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ نیوٹرینوز کی بات کریں تو سائنسدانوں کا خیال تھا ان کا ماس 0 ہوتا ہے، لیکن وہ سفر کرتے ہوئے اپنی قسم بدلتے ہیں۔ بالکل، اور فزکس کے اصولوں کے مطابق اگر وہ حالت بدل رہی ہیں تو وہ وقت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور اگر وقت محسوس کر رہے ہیں تو روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتے، یعنی ان میں ماس کا ہونا لازمی ہے۔ 100%۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نیوٹرینوز میں کچھ نہ کچھ ماس ضرور موجود ہے، اور جب ہم آج کے جدید پارٹیکل ایکسلریٹرز کے ذریعے کائنات کی اس ابتدائی حالت کے درجہ حرارت اور ڈینسٹی کو ریکریٹ کرتے ہیں تو ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ